السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے شب قدر اور اس کی فضیلت۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے فضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ اس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم سے کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس عمر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ پاک جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا، اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ بے قدر کے معنی اور مفہوم۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی مرتبے کے ہیں۔ چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف اور مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اسی لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا رمضان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یہ وجہ ہے کہ سورت میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ قدر کا معنی تنگی کا بھی آتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان کے سے فرش زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ امام ابوبکر قدر کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ رات عبادت کرنے والے کو صاحب قدر بنا دیتی ہے، اگرچہ وہ پہلے اس لائق نہیں تھا۔ یہ رات عطا کیوں ہوئی؟ اس کے حصول کا سب سے اہم سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غم خواری ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کو عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی گئی، جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے منقول روایت سے بھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا ہے جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال میں بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرما دی۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے مختلف شخصیات حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یوشع کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ پاک کی عبادت کی ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ان برگزیدہ ہستیوں پر رشک آیا۔ ایمان کردبہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے نبی محترم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے، اور پھر سورۃ القدر کی تلاوت کی۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسرت سے چمک اٹھا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دفیر یہ کرم فرمایا کہ اس امت کو لیلۃ القدر عنایت فرما دی اور اس کی عبادت کو 80 نہیں بلکہ 80 سال 4 ماہ سے بڑھ کر قرار دیا۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات۔ لیلۃ القدر فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ امام الدین حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امت میں یہ شرف کسی کو نہیں ملا۔ پہلی امتوں میں عابد کسے کہا جاتا ہے؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں عابد اسے قرار دیا جاتا تھا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ایک رات کی عبادت سے اس سے بہتر مقام حاصل کر لیتی ہے۔ سابقہ امتوں کا عابد وہ شخص ہوتا تھا
جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افراد کو یہ شب قدر عطا فرما دی جس کی عبادت 1000 ماہ سے بھی بہتر ہے۔ گویا یہ عظیم نعمت بھی سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امت کو نصیب ہوئی۔ فضیلت شب قدر احادیث کی روشنی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں لیلۃ القدر کے ساتوں ذکر و فکر، عبادت و طاعت کی تلقین کی گئی ہے، وہاں اس بات کی طرف بھی توجہ دی گئی ہے کہ عبادت میں محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، یا کاری یا بدنیتی نہ ہو، اور آئندہ عہد کر کے میں برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس شان کے ساتھ عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات مغفرت بن سکتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد میں ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ماہ تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ سارے خیر سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو وقتاً محروم ہو۔ ایسی شخص کی محرومی میں وقتاً کیا شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گنوا دے۔ جب انسان معمولی باتوں کے لیے کتنی راتیں جاگ کر بسر کر لیتا ہے تو اسی سال کی عبادت سے افضل عبادت کے لیے 10 راتیں کیوں نہیں جاگ سکتا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے یعنی کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ شب قدر کو منفی کیوں رکھا گیا ہے؟ اتنی اہم اور بابرکت رات کے مخفی ہونے کے متعدد حکمتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔ دیگر اہم مخفی امور مثلاً اسم اعظم، جمعے کے روز قبولیت دعا کی گھڑی کی طرف اس رات کو بھی مخفی رکھا گیا ہے۔ اگر اسے مخفی نہ رکھا جاتا تو عمل کی راہ مسدود ہو جاتی اور اس رات کے عمل پر اکتفا کر لیا جاتا۔ ذوق عبادت میں دوام کی خاطر اس کا اشکار نہیں کیا گیا۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی انسان کو وہ رات رہ جاتی ہے تو شاید اس کے صدمے کا ازالہ ممکن نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنے بندوں کو رات کے اوقات میں جگانا اور بیدار رہنا محبوب ہے، اس لیے رات مدین نہ فرمائی تاکہ اس کی تلاش میں مدت عبادت میں گزریں۔ عدم تعین کی وجہ سے گنہگاروں پر شفقت بھی ہے، کیونکہ اگر ان کے باوجود رات میں گناہ سرزد ہوتا ہے، اس سے لیلۃ القدر کی عظمت مجروح کرنے کا جرم بھی لکھا جاتا ہے۔